یہ جو پلے ہے بیکٹ کا زیادہ مشہور پلے تو وہی ہے ویٹنگ فار گوڈو، لیکن یہ شارٹ پلیز جو ہیں اس کے ان میں سے میں نے ایک منتخب کیا ہے جس نے ہلچل مچا دی تھی، تہلکہ مچا دیا تھا، تو وہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے میں اس پر پہلے بولوں تمہید میں، ہم ساتھ ساتھ دیکھے لیتے ہیں، تو جو نکات نکلیں گے وہ جیسے کلینکل آتھینٹسٹی کے ساتھ برآمد ہوں گے۔ تو یہ جو کریپس ڈین، اس کا ٹائٹل جو ہے مین ٹائٹل وہ کریپس ڈین ہے، تو کریپ کوئی نام نہیں ہے جو اس نے نام اور شخصیت کے طور پہ برتا ہے۔ جو کریپ ہے یہ تو جیسے باجرے کا دانہ جو مرغیوں کو اور پرندوں کو دانہ دن کا ڈالا جاتا ہے اسے کریپ یا کرو کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ کیڑے کو، چھوٹے کیڑے جنہیں یہ مرغی وغیرہ کھاتی ہے، انسیکٹس جو ہیں ان کو بھی کریپس کہا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں معنی اس کردار میں جیسے مجسم ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کہ ہم تو انسیکٹس کی طرح ہیں، تو جو مرغی بھی ہمیں کھا جاتی ہے، اور اب ایک مرغی کی چونچ میں پھنسے ہوئے ایک کیڑے سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ زندگی کے معنی کیا ہیں یا مرنا کسے کہتے ہیں، تو یہ یہاں سے اب اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اگر اچھا اس میں کئی یہ بہت زیادہ کیونکہ جیمز جوائس سے تربیت حاصل کی ہے تو یہ لفظوں کو بہت پیچھے کی ایٹیمالوجی میں لے جا کے استعمال کرتا ہے جو آدمی کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی، تو کسی کے پاس اگر ڈکشنری وغیرہ ہو تو وہ دیکھتا رہے۔ تو اب یہ اس کا جو ثانوی سرخی ہے وہ دیکھیے کہ کیسی ہے کہ a late evening in the future، یہ فریز اتنا خوبصورت ہے کہ یہ صرف یہ جملہ کوئی لکھ دے تو اس کے بڑی بڑی کریٹیوٹی سے انکار نہیں ممکن۔ a late evening in the future، اگر کوئی تکے سے کرتا نا تو کہتا ہے an evening in the future، لیکن دیکھیے a late evening، اور لیٹ اور فیوچر کا جو ربط ہے وہ زندہ ربط ہے، وہ گرامیٹیکلی صحیح ربط ہے، لیٹنس فیوچر کے ساتھ ہے، تو اب وہ ربط بھی لسانی پیدا کر دیا اور اس کے ساتھ ایک عجیب طرح کا وہ جو کیا کہتے ہیں پیراڈاکس بھی پیدا کر کے دکھا دیا کہ ہم لیٹ ایوننگ ان دا فیوچر کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں حال کی بے معنویت کی وجہ سے۔ تو اب یہ دیکھیے یار وہ میرے دانت نہیں، اگر کہیں کوئی لفظ صحیح نہ ادا ہو پائے تو کوئی اور صاف کر دیں۔ ہاں اب کریپ ایک آدمی ہے جو اصل عمر ہے اس کی 39 برس 39 ایئرس، لیکن وہ 69 کا ہو گیا ہے، یعنی ہے 39 کا مگر 69 کا ہو گیا ہے، اور 69 کا ہونا بھی اتنی ہی بڑی بایولوجیکل حقیقت ہے جتنا اس کا 39 کا ہونا ہے۔ مطلب وہ دونوں عمریں اپنی اگر الگ الگ بتا دے تو دونوں صحیح ہیں، اور اگر وہ کہے کہ میں 39 برس کا بھی ہوں اور 69 سال کا بھی ہوں، تو آپ اگر اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تو آپ ابھی تک آدمی ہیں، مطلب وہی آدمی جس نے دنیا کو داغدار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے اس کا حلیہ بتا رہا ہے A wearish old man crap۔ اچھا کوئی صاحب تکلف نہ کریں، اگر کہیں کوئی فریز سمجھ میں نہ آئے تو بیچ میں پوچھ لیں، ورنہ اگر کہیں تو میں ترجمہ بھی کرتا چلا جاؤں کہ رسٹی بلیک نیرو ٹراؤزرز ٹو شارٹ فار ہیم۔ اس کا مطلب آپ سمجھے، پہلے ہی جملے میں اس نے آپ کا امتحان لے لیا کہ تم نے فلسفہ پڑھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کتنا پڑھا ہے۔
تم شاعری جانتے ہو، تم خاک نہیں جانتے. تم جمالیات کا دعویٰ کرتے ہو، تم جمالیات کی الف بے بھی نہیں جانتے. تم زبان دانی کے وہم میں مبتلا ہو تو تم زبان کا ایک شوشہ نہیں جانتے. پہلا جملہ یہ چیلنج بنتا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ جو اس نے وہ پاجامہ پہن رکھا ہے وہ اس کے لیے اٹنگا ہے، بہت زیادہ چھوٹا ہے، ٹو شارٹ فار ہم. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اس نے جو پاجامہ یا ٹراؤزرز جو پہنے ہوئے ہیں وہ لگتا ہے کہ اپنے لڑکپن کے ہیں، 6-7 برس کی عمر کے. وہ 6-7 برس کی عمر میں اپنی سطر ڈھانپنے کے لیے جو اس نے پہنا تھا وہ آج تک اس کی سطر ڈھانپنے کے لیے کافی ہے. تو ہاں، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ بایولوجیکل جو وہ وائٹیلٹی ہے وہ کوئی بھی نہیں آئی. یعنی لڑکپن، جوانی، بڑھاپا سب ایک جیسی لیبیڈو کے ساتھ ہے. ہاں نہیں بھائی، اس میں لفظ میں ہمیں سب کو سمجھنا ہے. لیبیڈو کہتے ہیں جو انسٹنکٹ فار کیا ہے؟ انسٹنکٹ فار لوویسٹ اینڈ ڈارکیسٹ سیکس. ہاں نہیں، اس سے بھی نیچے حیوانی جبلت جنس. لیبیڈو یہ نفسیات کی اصطلاح ہے. تو اب وہ جو ہے رسٹ بلیک سلیو لیس ویسٹ کوٹ، یہ رسٹ کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ رسٹی بلیک نیرو ٹراؤزرز ٹو شارٹ فار ہم. اور پھر دوسرا فقرہ ہے رسٹ بلیک سلیو لیس ویسٹ کوٹ، 4 کیپیشس پاکٹس. اس میں آپ سمجھیں کہ رسٹی اور رسٹ میں کیا تعلق ہے. رسٹی کسے کہتے ہیں؟ ہاں کیا؟ ہاں، زنگ جیسے رنگ والا. ہاں تو خاکستری. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رسٹ بلیک سلیو لیس. رسٹ بلیک کوئی لفظ نہیں ہے. رسٹ بلیک اگر آپ بولیں تو انگریز آپ کو ٹوکے گا کہ یہ غلط ہے. تو اب اس کو وہ ناؤن بنا رہا ہے. رسٹی ایڈجیکٹو ہے، رسٹ بلیک ناؤن ہے. یعنی ناؤن اپنی صفت سے زیادہ ہے، اس میں بلیک ہونا مزید بڑھ گیا ہے رسٹی کے مقابلے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ ٹراؤزر رسٹی ہے، اور صرف رسٹی ہی نہیں بلکہ اس نے جو ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے وہ رسٹ بلیک ہے. ہاں، اب ویسٹ کوٹ اور ٹراؤزر کی جو لوکیشن ہے اس میں اس کا فرق پوشیدہ ہے. ویسٹ کوٹ میرا ہائر سیلف ہے، میرا پیشن سینٹر ہے، یعنی سینہ ڈھانپنا. تو یہ اپنی انسٹنکٹ، اپنی لیبیڈو سے لے کر اپنے پیشن تک یہ ایسا ہے کہ یہ ایک غلط نام سے ہی پہچانا جا سکتا ہے. مطلب اس کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا غلط نام لیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا ویسٹ کوٹ وغیرہ. اور 4 بڑی بڑی جیبیں ہیں جس میں یہ سب کچھ رکھ سکتا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ویسٹ کوٹ کا سینٹر سینہ ہے، اور اس کے پاس جو گنجائش ہے کچھ چیزیں رکھ لینے کی اپنے پاس، وہ گنجائش اس کے نچلے سیلف سے متصل ہے. یعنی یہ کاٹ کباڑ جمع کر سکتا ہے جس کی طرف نہ لیبیڈو راغب ہے نہ پیشن کو اس کی طرف توجہ ہے. یار یہ کتنا ٹریجک ہے. تو اب دیکھیے آگے، اس طرح پڑھیں یا پورا ان لوگوں کو فقرہ بفقرہ ہی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے یہاں کنیکٹڈ نثر اس طرح کی نہیں ہوتی جو ہم. ٹھیک ہے، ایک ایک جملہ کر کے پڑھیں نا.
اور کچھ جملے ہم چھوڑ بھی دیں گے کہ جو اگر سادہ بالکل ہیں تو وہ تو اب تیسرا اس کی پہچان کیا ہے کہ ہیوی سلور واچ اینڈ چین. اور ہاں ہیوی سلور واچ اینڈ چین. اب اس میں تھوڑا سا اس پہ دیکھنا ہے کہ جو چین اور گھڑی یہ ہیوی سلور کی ہے. ہیوی سلور جو ہے یہ ولگیرٹی کی علامت ہے کہ اس کا وقت بھی ولگر ہے اور اس کا جو اپنے بارے میں تصور و تعین ہے وہ بھی ولگر ہے. ہیوی سلور واچ یہ زمانے سے غداری ہے. ہیوی سلور چین یہ انسان کے ذمہ دار وجود ہونے کے مفروضے کے بنیاد پر، مذہبی وجود ہونے کے مفروضے کی بنیاد پر اسے جس طرح ہم نے اتفاق رائے سے ڈیفائن کیا تھا، اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک لوفر ہے جو بھاری چین پہنتا ہے. سمجھ ہیں نا آپ؟ نہیں سمجھ تو رہی ہیں، سمجھ ہم بھی کچھ نہیں رہے، بس اس کو دیکھے جا رہے ہیں. اور گریمی وائٹ شرٹ اوپن ایٹ نیک، نو کالر. نو کالر جتنا بامانی ہے نا، یہ ادھورا سا فقرہ، اس پہ وجد آ جانا چاہیے. اب دیکھیں بالکل سادہ ہے، کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی اس نے کاریگری نہیں دکھائی، کوئی اظہار میں رنگینی نہیں ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب لکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو، مطلب احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ لکھ سکتے ہیں. لیکن نو کالر آکسفورڈ یونیورسٹی کو جذب کر لینے والا آدمی، یہ ہوتے ہیں معجزات فن. بڑے بڑے لفظ لا کے تو وہ ایک شکوہ خود بخود پیدا ہو جائے. یہ دیکھیں یہ نہ آواز سے مدد لے رہا ہے، نہ لفظ کی علامتی معنویت سے کوئی مدد لے رہا ہے، اور نہ ہی یہ لفظ کے معروف مفہوم سے کوئی مدد لے رہا ہے. یہ لفظوں کو جیسے یوں وہ کیا کہتے ہیں جو تماشا دکھاتے ہیں نا، اس طرح استعمال کر رہا ہے، اور اتنی تیزی سے کر رہا ہے کہ آپ کی آنکھ اندھی، آپ کا ذہن شل ہے. مطلب آپ کو مسلسل احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس کی وہ کیا ہے، وہ گلے سے کھلی ہوئی ہے قمیص، اور کالر نہیں ہے. کالر نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ نو کالر، یعنی سب کچھ اینڈ لیس اور بگننگ لیس ہے. کالر کہتے ہیں گریبان کو مکمل کرنے والا ایک آبجیکٹ. جہاں گریبان جو ہے یہ جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے معنی کے اعتبار سے بھی، استعمال کے لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری وہ نروانک وین ہے جو دماغ چلاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ حفاظتی حصار ہے، اس کی بھی زینت ہے. اب دیکھیے اس کا مطالعہ کتنا ہوگا. نروان کا جب مہاتما گوتم بدھ سے پوچھا گیا کہ نروان کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رگ کاٹ دو، یہ گلے گردن والی رگ کاٹ دو، بس نروان اس وقت ملتا ہے. یعنی دماغ کو اپنے آپ سے الگ کرو. یہ نروان کی اس ڈیفینیشن کو گوتم بدھ کی نظر میں رکھیے، اور پھر دیکھیے کہہ رہا ہے نو کالر. ٹھیک ہے، تو بخدا کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پڑھنا اس وقت ہماری اخلاقی ضرورت بھی ہے. یہ ہمیں احساس دلا دیں گے کہ ہم پھیری والوں سے زیادہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہیں. ہم پھیری لگانے والے ہیں، اور سب سامان خیالی ہے. یعنی ہم اپنے مفروضے بیچ رہے ہیں، وہ بھی احمقانہ طریقے سے، وہ بھی بازاری پن کے ساتھ.
یہ اس پہ ہٹ کر رہا ہے. تو سرپرائزنگ پیئر، اب بتائیے سرپرائزنگ کا یہاں کیا محل ہے؟ سرپرائزنگ پیئر آف ڈرٹی وائٹ بوٹس، سائز کہاں ہے؟ سائز 10 ایٹ لیسٹ. اکانومی آف ورڈس دیکھی، کوئی فالتو لفظ نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے، اور کہیں بھی نہیں ملے گا کوئی بھی غیر ضروری لفظ. اب عجیب سا ہے نا کہ نو کالر، اور پھر عجیب طرح کا جوڑا ہے. سرپرائزنگ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کو بس محسوس کریں کہ اب بتائیے ایک گندے سفید بد حیت بھدے اور بہت زیادہ حیوانی پاؤں کے لائق بڑے جوتے جو عام انسانوں کا سائز ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے سرپرائزنگ پیئر. یعنی یہ ایک ہوتا تو سرپرائز نہ کرتا، جوڑے کی شکل میں یہ بالکل حیرت انگیز ہے. اب آپ بتائیے یہ کبھی اس پہلو سے دیکھا ہے چیزوں کو کہ ہم جوڑے کے عادی ہیں جوتوں کے، کیونکہ ہم جوتوں ہی کی سطح پہ سوچتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جوتے 2 ہوں تب یہ سرپرائزنگ ہے، ایک ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں، تو اس میں حیرت نہ ہوتی. آپ کو یہ ڈیکنسٹرکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ سائز 10 ایٹ لیسٹ، یعنی کم از کم اس کا نمبر 10 ہے، ہو سکتا ہے 15 ہی ہو، کیونکہ یہ اتنی بے پرواہی سے سب بیان کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ کم از کم 10 نمبر کا تو ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 100 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کم از کم بھی ہمارا والا نہیں ہے، وہ 100 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے. وائٹ فیس، پرپل نوز، اب یہ خالص انگریز چہرہ دکھا رہا ہے، اور ڈس آرڈرڈ گرے ہیئر انشیون. اب ان چاروں جو جز ہیں یہ اس کے چہرے کے، ان کو ملا کے دیکھیے. مطلب آپ ان کے مدد سے ایک چہرہ تصور کیجیے، تو وہ چہرہ موجودہ آدمی کا اصل چہرہ ہے، جدید آدمی کا. بکھرے ہوئے بال، سفید چہرہ، اور انابی جو پرپل نوز، اور ہاں انشیون. ان میں آپ کی سمجھ میں نہیں آنے کی حالت میں آپ کو ایک سیٹسفیکشن محسوس ہوگی کہ یار یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں، یہ تو بالکل جیسے کوئی بھی لکھ سکتا ہے. لیکن اس نے ایسی سچویشن بنا کے یہ چہرہ جو ہے وہ پورٹرے کیا ہے کہ یہ اس جیسا چہرہ آپ کے مشاہدے میں نہیں آیا ہوگا. آپ نے اس چہرے کو نظر انداز کر کے چہرہ دیکھنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، اصل چہرہ یہ ہے. اچھا اب یہ ہو گیا. اور ویری نیئر سائٹڈ، نیئر سائٹڈ جب کہتے ہیں نا تو ویری کا بڑھانا غیر فصیح ہے، یہ مطلب اہل زبان نہیں کریں گے. تو ویری نیئر سائٹڈ، اس میں کیا مطلب ہوا کہ غیر فصیح ہے، فصیح ہی نے تو مشکل ڈال رکھی ہے. اب زبان کے سارے اسٹرکچر اور اس کے ہائرارکی، اس کے مراتب، اس کے سیمینٹکس سب کو توڑنا ہے. اب آپ دیکھیں اس جملے کو آپ انگریزی محاورے کے مطابق، اہل زبان کے روزمرہ کے مطابق، یعنی صحیح اور فصیح بنا کے پڑھیں تو وہ ہوگا نیئر سائٹڈ. وہ آپ کو لگے گا کہ ایک دم کسی نے زمین پہ پھینک دیا، اس نے زبان کو غلط کر کے معنی کو اٹھان دی ہے. ویری نیئر سائٹڈ، اور نیئر سائٹڈ بھی اور چشمہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ جیسے نیئر سائٹڈ آدمی یہ چشمہ استعمال کرے گا نا، تو اس کے پاس تو چشمہ بھی نہیں ہے. چشمے کے بغیر یہ ویری نیئر سائٹڈ ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ویری نیئر سائٹڈ ہے، ویری نیئر سائٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ چشمہ نہیں رکھتا، کیونکہ چشمہ نیئر سائٹڈ کے لیے ہوتا ہے اور یہ ویری نیئر سائٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں ہارڈ آف ہیئرنگ. اب ہارڈ آف ہیئرنگ یہ کبھی سنا ہے اس طرح کا فریز، ہارڈ آف ہیئرنگ؟ اب آپ بتائیے کہ یہیں عمر ساری بسر کیجیے والی کیفیت اس میں ہے یا نہیں ہے؟ ہارڈ آف ہیئرنگ پہ آدھا گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کم از کم، ویری نیئر سائٹڈ پر آدھا گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. یہ ہوتا ہے فن، یہ ہوتا ہے بڑا آدمی. تو ہارڈ آف ہیئرنگ یہ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہم کس رخ سے سمجھیں. ہر رخ جس رخ سے سمجھیں گے وہ پورا غلط اور تھوڑا سا صحیح ہے. یہ آپ کو یہ سجھا رہا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ پوری غلط بات ہے، تھوڑی صحیح ہے. تو پورے غلط میں تھوڑا صحیح ہونا، اس کو ذرا سا اپنے اندر گونجنے دیں دماغ میں، تو آپ کی پرسیپشن بدل جائے گی چیزوں کو دیکھنے. پورے غلط میں تھوڑا صحیح. تو ہارڈ آف ہیئرنگ، اب اس میں کیا ہے دیکھیے، دوسرے فقرے میں اس کو تھوڑا سا قابل احساس بنایا ہے. ہارڈ آف ہیئرنگ مطلب اس کا یہ کہ ہمارے یہاں جیسے گراں گوشت کہتے ہیں نا، بھاری، گراں بھاری، تو ان معنوں میں یہ ہارڈ آف ہیئرنگ ہے. گراں گوشت بھاری کان رکھتا ہے، اس کو بھاری ہو کے آواز سنائی دے گی، ہلکی آواز نہیں سنائی دے گی. یہ سخت آواز سن سکتا ہے، ملائم آواز نہیں سن سکتا. یا یہ کہ اس کا سننا جو ہے وہ موم کو بھی پتھر بنا دیتا ہے. میں موم کا لفظ سنتا ہوں اور اسے پتھر بنا لیتا ہوں اپنی سماعت میں. یہ ہارڈ آف ہیئرنگ. اور کریکڈ وائس، یہ ہارڈ آف ہیئرنگ، اور اس کو ملا کے دیکھیں، ہارڈ آف ہیئرنگ اور کریکڈ. ہارڈنس اور کریکڈ ان میں لسانیاتی تعلق ہے، واقعاتی تعلق ہے. تو بھاری سماعت، چٹخی ہوئی آواز، یعنی کہ چیزوں کو سکیڑ کر سخت کر دینے والی سماعت، اور اس سماعت سے متصل جو اظہار ہے وہ اظہار اس سمٹی ہوئی جو پتھریلی چیز ہے اس میں دراڑیں پیدا کر کے اسے ظاہر کرتا ہے. یہ ذرا دیکھیے گا انٹونیشن، یہ بطور لفظ کے نہیں، اس کی گلوسری میں دیکھیے. ڈسٹنکٹیو انٹونیشن کہ ہاں کریکڈ وائس. اب اس سے ملا کے اس کو دیکھیں کہ ڈسٹنکٹیو انٹونیشن، پھٹی ہوئی آواز انتہائی ماہرانہ زیر و بم کے ساتھ، انتہائی ماہرانہ صداکاری کے ساتھ پھٹی ہوئی آواز. ہاں لیبوریس واک. اچھا یہ واک کا اچانک آ گیا، لیبوریس واک. اب یہ سب ہے وہ کیونکہ ڈائس پر آ رہا ہے نا اسٹیج پر، تو اس رعایت سے. تو آن دا ٹیبل اے ٹیپ ریکارڈر ود مائکرو فون and a number of cardboard boxes containing reels of recorded tapes. اب یہ سادہ سا ہے، مطلب کہ یہ جیسے ایک منظر ہے کہ وہاں پر ریکارڈڈ ٹیپس یا اسپولز رکھے ہوئے ہیں کیٹیگرائز ہو کر نمبر بار. ٹیبل and immediately adjacent area in a strong white light, rest of stage in darkness. یہ ہدایات ہیں اسٹیج ٹیکنیشین. اب پلے شروع ہو رہا ہے. کریپ ریمینز اے مومنٹ موشن لیس.
heaves a great sigh. Great sigh کبھی سنا ہے؟ اور گریٹ سائی لگتا نہیں ہے کہ آپ کے شعور میں اور احساسات میں دونوں میں اضافہ کر رہا ہے. یعنی کہ ایک گہرا سانس لینا یہ ہمارے اندر بنے ہوئے احساسات بھی رکھتا ہے، بنے ہوئے تخیل اور مفہوم بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنے روزمرہ کے احساس اور روزمرہ کے اجماعی مفہوم میں یہ درار ڈال کے اضافہ کرتا ہے. یعنی بات پوری سمجھی جا چکی ہے، ہم مطمئن ہیں کہ یہ اس اطمینان کو بے معنی ثابت کر دیتا ہے. تم لوگ کیا جانو کہ کیا ہو. گریٹ سائی غلط لفظ پر احسان کرتے ہوئے. تو ہاں گریٹ سائی اور وہ ہاں looks at his watch of heavy silver, looks at his watch, fumbles in his pockets. اب fumbles in his pockets یہ phrase ہے کوئی؟ اور takes out an envelope, puts it back, fumbles, takes out a small bunch of keys, raises it to his eyes, chooses a key, وہ سمجھو فار سائٹ، وہ کیا شارٹ سائٹڈنیس کی وجہ سے، اور chooses a key, gets up and moves to front of table جہاں وہ رکھے ہوئے ہیں. He stoops, unlocks first drawer, peers into it, feels about inside it. اس جملے کو لکھ کے کوئی دکھا دے. یہ آپ ذرا دیکھیے، اس ٹکڑے کو دیکھیے، feels about inside it. یہ گرامیٹیکلی غلط جملہ ہے. یہ گرامیٹیکلی غلط جملہ ہے. یعنی گرامیٹیکلی غلط کیا؟ لنگوسٹکلی غلط ہے. مطلب یہ کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو about inside جو ہے نا یہ کوئی فریز نہیں ہے، اور feels about یہ کوئی فریز نہیں ہے. بھائی آپ تو بڑے چیمپئن ہیں، نہیں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ ہیں. جس کو ہم چیمپئن کہیں وہ نہیں ہوتا، وہ مطلب غلط ہے. تو feels about inside it, takes out a reel. اب کیا ٹٹولنے کو یہ کہہ رہا ہے؟ feels about inside it، ڈرار کھول کے وہ اندر ٹٹول رہا ہے. تم دیکھ تو سکتا نہیں، تو ٹٹول رہا ہے کہ میرے والی ٹیپ کون سی ہے. اس ٹٹولنے کو feels about inside it کہہ کر اس نے جتا دیا کہ ٹٹولنا صحیح لفظ ہے لیکن حقیر اظہار ہے. میں لفظ کو غلط کر کے اظہار کا درجہ بلند کروں گا. اچھا، takes out a reel of tape, peers at it, puts it back, locks drawer, unlocks second drawer, peers into it, feels about inside it, takes out a large banana. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ مطلب کہاں سے کہاں جمپ لگا دی. اور peers at it, locks drawer. اب ڈھونڈ رہا ہے ٹیپ اور بنانا نکل آیا تو اس کو بھی غور کر رہا ہے، اس پہ بھی. اب بنانا اور ٹیپ چھونے میں بھی الگ چیزیں ہیں نا، تو یہ اس کو بھی قابل غور سمجھ رہا ہے. ہاں، locks put keys back in his pocket. He turns, advances to edge of stage, halts, strokes banana, peels it, drops skin at his feet, puts end of banana in his mouth and remains motionless. پہلے یہ داخل ہوا تھا تو موشن لیس رہا نا، اب بنانا کھا کے بھی یہ موشن لیس ہے. مطلب اب اس کی موشن لیسنس
پہلی موشن لیسنس کو معنی فراہم کر رہی ہے. پہلی موشن لیسنس معنی کی تلاش ہے، دوسری موشن لیسنس میں اس نے معنی کیلے کی شکل میں پا لیے ہیں. ہاں موشن لیس اسٹیئرنگ بفور ہم، ہاں vacuously before him, staring vacuously before him. یار یہ بھی عجیب ہے، وہ کیلے کا ایک ٹکڑا کھایا اور ویکیوسلی دیکھ رہا ہے اسے نظر جما کے. اب فائنلی ہی بائٹس آف دی اینڈ. اچھا نہیں، پہلے اس نے بائٹ نہیں کیا تھا، پہلے منہ میں رکھا، پھر غور سے وہ کیا اور پھر اس کو بائٹ کیا. turns aside and begins pacing to and fro at edge of stage. آپ اس کو دیکھیے، یہ منظر جو بنا رہا ہے، جیسے اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم اور کروشل سچویشن چل رہی ہے، یعنی کہ اس پہ بہت کچھ موقوف ہے کریب کی اس تلاش پہ. ٹھیک ہے نا. اب اس نظر سے دیکھیں کہ یہ کوئی تقدیر نہیں بننے جا رہی ہے اس اسٹیج پر. اس کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک فعل، ایک ایک بات کو غور سے سنیں، سمجھیں، دیکھیں. آپ نے دیکھا کتنا یہ وہ پیدا کر رہا ہے کہ یہ جیسے بہت بڑی بات ہونے والی ہے، اور بہت بڑی بات کا آغاز ہوا ہے کیلے کو بائٹ کر لینے کے فیصلے سے. ہاں ان دا لائٹ، ہاں ناٹ مور دین 4 or 5 paces either way. میڈیٹیٹیولی ایٹن بنانا، اس کا کوئی جواب ہے؟ اب بنانا سمجھیں کہ یہ کسے کہہ رہا ہے. وہ خیر جو آپ سمجھیں گے وہ صحیح اور غلط ساتھ ساتھ ہوگا، یہی اس کا مقصد ہے. ہر آدمی کا بنانا الگ ہے، ہر آدمی کا اسٹیج الگ ہے، ہر آدمی کی بائٹ الگ ہے، بس یہ سمجھ. اور ہاں ایٹنگ بنانا، ہی ٹریڈس آن اسکن. وہ چلکا پھینکا تھا نا اپنے بابا، تو ہی ٹریڈس آن اسکن، سلپس، نیئرلی فالس، ریکورز ہمسیلف. اب یہ سب فضول حرکتیں یہ جیسے بہت بڑے اقدام کے طور پہ دکھائی جا رہی ہیں کہ کیلے میں پھسلا اور گرتے گرتے رہ گیا اور پھر اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا. اسٹوپس اینڈ پیئرز ایٹ اسکن. کمال. And finally pushes it, still stooping. Stooping the skin کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب جھک کے اٹھانا. تو اب یہ سب جیسے کائنات کے بڑے مسائل ہیں، چھلکے سے پھسل کے گرتے ہوئے سنبھلنا، پھر جھکنا، پھر اس کو اٹھانا، اور پھر اس کو یوں کرنا، اور پھر مطلب آپ ان میں ہائر سیریسنس میتھیو آرنلڈ نہیں سمجھتا تھا، یہ سمجھتا ہے. ہاں تو یار اچھا لگ رہا ہے تو آگے چلیں، ورنہ یہ بہت نیا موضوع ہے نا، اس کو آگے چلاتے رہیں نا بھی، یا مجموعی بات کر لیں. یا جتنا ہو جائے اتنا کر لیتے ہیں، تاکہ ایک مقصد یہ کہ ان چیزوں کو پڑھا کیسے جاتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، جتنا ہو جاتا ہے اتنا کر لیتے ہیں، باقی میں اپنی جگہ سے کر دوں گا اس کو. اچھا. اسٹل اسٹوپنگ ود ہز فٹ اوور دا ایج آف دی اسٹیج انٹو پٹ، ہی ریزیومز ہز پیسنگ. اب بتائیے یہ کوئی جملہ ہے کہ ہی ریزیومز، یعنی کہ ریزیوم کرنا کسی عمل کو، یہ کوئی بہت ہی بڑا عمل ہوگا نا. تو اس نے چلنے کا دوبارہ آغاز کر دیا، یعنی یہ رکا تو اس کے ساتھ کائنات رک گئی. اب اس نے پھر چلنے کا آغاز کیا تو کائنات میں بھی حرکت پیدا ہو گئی.
یہ اس کا مقصد ہے، آپ یہ سمجھیں. اور finishes banana, resumes his pacing, finishes banana, returns to table, sits down, remains a moment motionless, heaves a great sigh, takes keys from his pockets, raises them to his eyes, chooses key, gets up and moves to front of table, unlocks second drawer, takes out a second large banana, peers at it, looks drawer, puts back his keys in his pocket, turns, advances to the edge of stage, halts, strokes banana, peels it, tosses skin into pit, puts an end of banana in his mouth and remains motionless, staring vacuously before him. یہ ایک فقرہ ہے، یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ ایک جملہ ہے. اب وہ سارا کچھ اس نے ریپیٹ کر دیا ایک مختلف اسکیم کے ساتھ، یعنی اس میں ہر چیز ریپیٹیشن ہے پچھلے ڈسکرپشن کی. ہاں مطلب وہ ایک خیالی سا ہے، بس اس نے جیسے گڑھے میں پھینک دیا. اب اس میں دیکھا نا کہ اس نے جو بات 10 فقروں میں پہلے کہہ آیا ہے اس کو ذرا اسی ترتیب کے ساتھ ایک فقرے کا حصہ بنایا ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں. اس ٹیکنیک کی کیا معنویت ہے؟ یہ کہی گئی بات کی متصل ہو کر دوبارہ جیسے تکرار کرتا ہے، یعنی ابھی وہ اس بات میں اور اس بات میں کوئی بڑا گیپ نہیں ہے. وہ بات 10 فقروں میں کہہ کے پھر ان 10 فقروں کو ایک فقرے کے اجزاء بنا رہا ہے. فل سٹاپس کو کاماز میں بدل دیا. فل سٹاپس کو کاماز میں بدلنا یہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری. اب اس پہ چاہے آپ فلسفیانہ انداز سے ہم سے سوال کر لیں، چاہے روحانی پہلوز کر لیں، چاہے دینی پہلوز. فل سٹاپ کو کاما بنانا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور سب سے بڑا مقصد ہے. زندگی میں سارے معانی فل سٹاپ کو کاما بنانے سے پیدا ہوتے ہیں. ہاں ہاں، اور ایک ایسا تسلسل جو جھٹکوں کے ساتھ ہے. کاما تسلسل میں رکھنا ڈالتا ہے نا، کاما نہیں حذف ہوگا. اچھا، یولیسیز جو ناول ہے جوائس کا، اس کے آخر کے جو 4 الفاظ ہیں اس میں بھی اسی طرح کی ٹیکنیک اس کا استعمال ہے. ہاں اس میں ذرا پیچیدگی. ہاں یولیسیز کے بہت اثرات نہیں ہیں اس کی رائٹنگ پہ بیکٹ کے؟ بہت اثرات ہیں. یہ تو خود جوائس کے مجموعی، یہ جوائس کا لٹریری اسسٹنٹ تھا تو اس کے اثرات ہیں. اور جوائس کا دوسرا معاملہ ہے، وہ ایبسرڈسٹ نہیں ہے. ہاں، اور وہ لفظوں کو 3 زبانوں کے ٹکڑوں کو ایک لفظ بناتا ہے، اسے پڑھنا بہت مشکل کام ہے. تو یہ عام لفظوں سے کرتا ہے، عام لفظ بالکل. فائنلی he has an idea. فائنلی he has an idea. اب آپ سمجھے نا کہ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہوا اور ایک انتہا کر دی اس نے. یہ ایک وہ ہرکولین ٹاسک تھا جو اسٹیج پہ وہ کر رہا ہے، یہ ہرکولین ٹاسک تھا. اور پھر اتنی محنت اور اتنے مجاہدے اور اتنے غور و فکر اور میڈیٹیشن سے گزرنے کے بعد، یعنی اپنے عمل کی قوت بھی اس میں لگا دی، اپنے ذہن کی قوت بھی لگا دی، تحقیقی، تخلیقی، علمی ساری قوتیں اس نے پیچھے صرف کر دی. اب جا کے وہ اس قابل ہوا ہے کہ ایک نتیجے تک پہنچے. پٹس اب آئیڈیا کیا آیا ہے جو اس کے لیے کامیابی کی پہلی منزل ہے. آئیڈیا جو گریٹ آئیڈیا کہ puts banana in his waistcoat pocket.
the end emerging, and goes with all the speed he can muster backstage into darkness. बस ये आइडिया तो वो था कि बेस कोट में रख ले, और उसके बाद क्योंकि वो अब उसे मजीद कुछ हासिल करना ही नहीं है, तो वो स्टेज से उतर के नथिंगनेस में चला गया. और 10 सेकेंड्स, ये फिक्रा मुकम्मल है. 10 seconds, loud pop of cork. यार कमाल है, जरा तकसीम देखिएगा. 10 seconds, loud pop of cork. 15 seconds, he comes back into light carrying an old ledger and sits down at table. یہ جو گیا تھا اندھیرے میں بیک سٹیج، یہ عالم حقائق میں چلا گیا تھا، عالم غیب میں چلا گیا تھا، اور وہاں سے یہ لایا وہ چیز جس کی اسے اور ساری انسانیت کو اور پوری کائنات کو ضرورت ہے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ بالکل لوح محفوظ لے کر آیا ہے. ہاں ہاں. تو اب کیا ہے، یہ گنا ہے کہ 10 سیکنڈ ہو گئے، پھر ایک وہ ہوا، پھر 15 سیکنڈ ہو گئے، پھر وہ آیا. اچھا، اولڈ ایسز ڈاؤن ایٹ ٹیبل، ہی لیز لیجر آن ٹیبل، وائپس ہز ماؤتھ. اب ان دونوں کا کوئی جوڑ ہے کہ اس نے وہ جو رجسٹر ہے اس کو، باکس وغیرہ، اس کو میز پہ رکھا، اپنا منہ صاف کیا. اب اس کو ذرا اس کو جوڑیے. اسٹیج پہ رکھا. اتنی محنت، اور تاریخ میں کبھی ذہن، جسم اور دل نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی جتنی محنت کر کے یہ لیجر لایا ہے. اور وہ لیجر رکھ کے اس نے منہ صاف کیا. مطلب اس کو نہ سمجھ سکنا محسوس کریں، تب آپ پہ یہ کھلے گا کہ یہ نہ سمجھ سکنے والی سچویشن کیا ہے. آپ اسے ذرا محسوس کریں. یہ دیکھا نا، یہ اتنی بڑی کامیابی جسے سمجھنا، جس پر اپنے تاثر کا اظہار کرنا ناممکن ہو، تو اس کا اظہار ہے انتہائی تھکن، انتہائی خوشی، انتہائی گھبراہٹ، انتہائی ہیبت. وہ جو لیجر ملا ہے نا، یہ سب اس کے اندر ہے، اور اس کا وہ کہہ کے اظہار کرتا ہے. اور بھی ایک اے سے ہے، ورنہ دوسرا کوئی لکھتا نا 3-4 اے لکھتا، پھر ایچ ڈالتا. ایک چھوٹی آواز میں ہاں. He bends over ledger, turns the pages, finds the entry he wants, reads. Box 3, spool 5. He raises his head and stares front with relish. Spool, pause. بیکٹ کی ایک اور بہت بڑی ٹیکنیک ہے جو تقریباً ہر پلے میں ہے. یہ جو پاز لکھتا ہے نا، یہ بہت بامانی ہوتا ہے. عام طور پہ پلیز میں یہ نہیں لکھا جاتا پاز، اس میں کچھ ہوتا ہے یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے. یہ پاز لکھتا ہے. اس پاز کا مطلب ہے کہ ایک جہان حقیقت پورا ہو گیا، اب وقفہ ہے دوسرے جہان حقیقت میں جانے کا. تو پاز، سپول، یعنی سپول سے اب یہ لطف اندوز ہو رہا ہے جو وہ ٹیپ ریکارڈر والا سپول ہے. سپول، ہیپی اسمائل، پاز. He bends over table, starts peering and poking at the boxes. اب وہ یہ ڈسکرپشن تھا، باکس 3 ڈبل آر کے ساتھ.
پھر سنگل کے ساتھ 3. یہ آپ اس رمز کو سمجھے کہ 3 کا غلط تلفظ پھر صحیح اسپیلنگ. 3 3 4 2 with surprise 9. اس کو یا اس میں ذرا غوطہ لگا ہے. کوئی جملہ نہیں، کوئی لفظ نہیں، کچھ نہیں. وہ گنتی گن رہا ہے اور ایک غلطی کر رہا ہے اسپیلنگ یا آواز میں، تلفظ میں. 3 میں کر رہا ہے کہ 3 میں ڈبل آر اس نے ڈالا ہے تاکہ ایک رکاوٹ پیدا ہو ٹرینٹی کے پرسیپشن اور ایکسپریشن میں. 3 اور پھر وہ 3 صحیح کر لیتا ہے، یعنی غلط 3 وہ ٹرینٹی کو غلط کر کے 3 کو 3 کے معنی میں لے آتا ہے جو سب کو قابل قبول ہے. یعنی وہ ٹرینٹی کی مقامیت کو ختم کر کے 3 کی یونیورسیلٹی کو بحال کروا رہا ہے. تو 3 اب 4 آ گیا، چلو ٹھیک ہے. پھر ایک دم 2 کہ 3 نے اتنا زیادہ پھنسا لیا تھا کہ گنتی ترتیب سے نہیں شروع کر پایا. 4 کے بعد 2 پہ آنا پڑا، اور 2 کے بعد بھی پاز ہے، پھر حیرت ہے، اور پھر کہتا ہے 9. یعنی 9 جو ہے وہ اینڈ آف ریئلائزیشن ہے، اینڈ آف ایوری تھنگ ہے، اینڈ آف پاسٹ، beginning of a new present. 9. اور 9 میں ایک معنویت یہ ہے کہ 9 پائتھاگورس کے نزدیک سب سے بڑا سمبل ہے اعداد میں. 9 good God. 7 the little rascal. ریسکل کا لفظ اتنا اچھا یا تو ہم نے دیکھا ہے داستویسکی کیا، یا یہ وہ جو کرائم اینڈ پینشمنٹ میں ریسکل کئی مرتبہ آتا ہے، ہر مرتبہ ایک نئے تاثر کے ساتھ آتا ہے. یا یہاں دیکھا ہے کہ دا لٹل ریسکل. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ 7 کو لٹل ریسکل، اور لٹل ریسکل کے کیا معنی، یہ 7 کو کہہ رہا ہے یا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یا کوئی اور سامنے ہے اسے کہہ رہا ہے. خیر، تو ہی ٹیکس اپ دا باکس پیئرز ایٹ اٹ. باکس 3 وہی غلطی. He lays it on table, opens it, peers at spools inside. Spool. He peers at the ledger. آپ لوگ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیچ میں کیا کہہ رہا ہے. 5. He peers at spools. 5. The little scoundrel. یہ اب ریسکلی کے خاندان کا دوسرا لفظ ہے. A little scoundrel یعنی بدی میں تمیز کرنا، یہ اصل علم ہے. بدی کے درجات دریافت کرنا، جو درجات دریافت کر رہے ہیں نا راسکل اور اسکاؤنڈ. تو he takes out a spool, peers at it. Spool 5. He lays it on table, closes box 3, puts it back with the others, takes up the spool. Box 3, spool 5. He bends over the machine, looks up with relish. Spool. Happy smile. He bends, loads spool on machine, rubs his hands. اب ربنگ ہز ہینڈس جو ہے یہ کمال ہے. ہاتھ ملنا، یہ جو مانی چاہے پہنا دے کہ ہاں پا لیا میں نے، جو پانا تھا پا لیا اور جو کھونا تھا کھو دیا، دونوں مانی. سب پا لیا، سب کھو دیا. ہاں اسکول کہاں یار وہ نکل جاتا ہے. ہاں
mother. He peers at ledger, reads entry at foot of page, and mother at rest at last. Mother at rest at last. इसका यहाँ क्या तुक है? The black ball. He raises his head, stares blankly front, puzzled. Black ball. He peers again at ledger, reads. The dark nurse. آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو سیٹ آف ایسوسیشنس یہ بناتا ہے یہ بہت زیادہ کرافٹڈ ہے، مطلب بہت بہت بامانی اور سگنیفیکنٹ ہے. بلیک بال، پھر یہ دا ڈارک نرس. ان دونوں کو دیکھا، ڈارک نرس کیوں کہا؟ بلیک بال، ڈارک نرس. He raises his head, broods, peers again at ledger, reads. Slight improvement in bowel condition. Memorable. What? He peers closer. Equinox, memorable equinox. He raises his head, stares blankly front. یہ جملے کی کنسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں، stares blankly front. یہ بھی کوئی جملہ یہ کنسٹرکشن معروف نہیں ہے. اسٹیئرز بلینکلی فرنٹ. اب اس میں دونوں پہلو ہیں کہ وہ نہ اپنی بینائی ضائع نہیں کر رہا فرنٹ پر، اور دوسرے یہ کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ نہ دیکھنے میں دیکھ رہا ہے. اچھا، سلائٹ امپروومنٹ. He raises his shoulders, peers against, reads farewell to. He turns the page. Love. اس پہ غور کیجیے. فیئرویل ایک صفحے پر ہے، پیج پلٹتا ہے. فیئرویل ٹو صفحے ایک پر ہے، صفحہ 2 جب کھولتا ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے لو. فیئر ویل ٹو یہ تقدیر ہے. آدمی اسٹیٹ آف فیئر ویل ہی میں ہے. اگر کوئی چیز حقیقی ہے، تمام ایکسپیرینسز کا جو خمیر ہے وہ اسٹیٹ آف فیئر ویل ہے. جتنا آپ حالت الوداع میں ہیں اتنا ہی آپ اپنی کلیت کو ایکسپیرینس اور فنکشنل بنا سکتے ہیں. اپنے آپ سے ودا، پھر اپنے آپ سے ودا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اپنا آپ، پھر اس سے ودا. یہ گویا ایک تسلسل ہے ابدی کہ ہر وقت حالت ودا میں رہنا، حالت رخصت میں رہنا. تو فیئر ویل ٹو یہ اس کو نہیں چونکا تھا اس پہ، اس نے کہا ظاہر ہے کہ. تو اب جو اگلا صفحہ پلٹا تو وہاں حقیقت یا اس وقت کا جو حکم ہے وہ ظاہر ہوا کہ فیئر ویل ٹو لو. فیئر ویل ٹو لو، اس میں رونے چاہیں تو آنسو نہیں ملیں گے، یعنی آنسو اس گریے کے لائق نہیں ہے. اسے سمجھنا چاہیں گے تو آپ کا ساری فلسفیانہ تربیت ایک اناڑی کے طور پر دکھائی دے گی. اس کی جمالیاتی پریزنس کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ بس راغب مراد آبادی کی حد تک سمجھ سکتے ہیں. اس کی نفسیاتی وقت اگر جاننا چاہیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انسانوں کے نہیں. یہ اتنا بامانی فقرہ ہے. فیئر ویل ٹو، اب اس میں پاز دیجیے. فیئر ویل ٹو لو، یعنی آخری چیز جس سے ودا ہو کر حقیقت حاصل ہو سکتی ہے.
یعنی farewell to words, farewell to meaning, farewell to action, farewell to I amness, farewell to thou-ness, farewell to thingness and nothingness, farewell to hatred, farewell to anger, farewell to love. یا یہ بہت زیادہ المیہ ہے. اب he raises his head, broods, bends over machine, switches on and assumes listening posture. اب assumes listening posture عجیب ہے. listening posture اسے assume کر. ہاں تو وہ listening posture کہاں ہے؟ leaning forward, leaning forward, elbows on table, hand cupping ear towards machine, face front. ٹیپ. اب ٹیپ سنائی دے رہی, یہ سن لیں تو پھر فیصلہ کیجیے گا کہ ختم کہاں کریں. مطلب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اس کو مجموعی طور پر ایک اپنی بات کر کے رہ جائیں. اس کو میں اپنی دانش میں اس کو پڑھنا سیکھ رہا ہوں. ٹیپ. A strong voice, rather pompous, clearly craps at a much earlier time. 39 today. Sound as a settling himself more comfortable, he knocks one of the boxes off the table, curses, switches off, sweeps boxes and ledger violently to the ground, winds tape back to beginning, switches on, resumes posture. آواز آ رہی. 39 today. Sound as a bell. Apart from my old weakness and intellectually I have never. یہ کیا, یہ لفظ تو شاید نہیں ہے, یہ تو لفظ ہے. I have now ہوگا نا, یہاں آئیے. I have now every reason to suspect at the وہی farewell to love میں جو پاز آیا ہے نا, اب یہاں وہی دہرایا جا رہا ہے کہ suspect at the hesitates crest of the wave or thereabouts. مطلب محسوس ہو رہا ہے نا یہ سب. Celebrated the awful occasion as in recent years quietly at the wine house. Not a soul sat before the fire with closed eyes, separation the grain from the husks, jotted down a few notes on the back on an envelope. یار کمال ہے یہ سب. دے اب کیسے تو اب وہ کہ apart from 39 today, اس وقت میں 39 کا ہو گیا. Sound as a bell. Apart from my old weakness and intellectually I have new and نہیں کہ apart from کیا کہہ رہے ہیں, ہاں now ہی پڑھ رہے ہیں, وہ صحیح ہو گیا. And intellectually I have now every reason to suspect at the. اب آپ اس میں محمل پن دیکھیے, تو کہہ رہا ہے بالکل مجھے حجت حاصل ہو گئی ہے, شرح صدر نصیب ہو گیا ہے, عقل کی آخری منزل حاصل ہو گئی ہے. اور وہ بتاتے بتاتے رک جاتا ہے کہ سوچ تو لوں کہ کیا حاصل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جو حاصل
فر زبان سے نکلے وہ فقدان ہے، حاصل نہیں. جو حاصل ہونے کے بعد بہت بعد اپنا نام بتائے وہ حاصل ہے. تو یہ وہ وقفہ ہے کہ حاصل جو ہوئی، اتنی بڑی حقیقت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ وجود میں تو سما گئی، میرے شعور کیچ کرنے میں تھوڑا فمبل کر رہا ہے. یہ ہے یہ. تو ہیزیٹیٹس کہ اب اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا حاصل ہوا، کہاں تو اتنا بڑا دعویٰ لے کے جملہ شروع کیا. کریسٹ آف دا ویو اور دیئر اباؤٹس. کمال ہے، کمال ہے. کریسٹ آف دا ویو اور دیئر اباؤٹس کمال ہے کہ celebrated the awful occasion as in recent years quietly at the wine house. اب ان فقروں میں کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ سب وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہائیسٹ انٹلیکچویلٹی کا اظہار ہے. یہ بے معنی فقرے جن میں معنی بھی نہیں ہے اور جن کی بے معنویت میں بھی انتشار ہے. اب دیکھیں نا وائن، اب اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے ناٹ اے سول. اب اس کا کوئی ربط پچھلے سے نہیں ہے کہ ناٹ اے سول. تو اب پھر کیا، سیٹ بفور دا فائر وتھ کلوزڈ آئیز، سیپریشن دا گرین فرام دا ہسکس. اب اس ایک فقرے کے دو اجزاء میں کوئی ربط نہیں ہے. پہلے دو فقروں میں کوئی ربط نہیں تھا، اب ایک فقرے کے پارٹس میں ربط نہیں ہے. کہ سیپریشن ٹو گرین فرام دی ہسکس، jotted down a few notes on the back on an envelope. یہ on the back on ہے، ہاں on the back on an envelope، یعنی back envelope سے الگ بھی ہے. Good to be back in my den in my old rags. Have just eaten, I regret to say, 3 bananas and only with difficulty restrained a 4th. اب یہ بہت بڑے مسائل ہیں. مطلب یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان کے سامنے سب کلامی بحثیں وغیرہ وہ بچوں کا کھیل ہیں. مطلب ایسے یہ اہمیت دے رہا ہے ان چیزوں کو. اور 4th fatal things for a man with my condition. اب آپ نے دیکھا نا کہ یہ اچانک ایک ربط پیدا کرتا ہے. ابھی تک جملوں میں کوئی ربط نہیں ہے، اب یہ ان میں ایک نادیدہ سا ربط جسے مفہوم بنانا ناممکن ہو. ربط پیدا ہوتا ہے وحدت مفہوم کے لیے. یہ ربط پیدا کر رہا ہے مفہوم کو تہس نہس کرنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ fatal things for a man with my condition. یہ سب جو ہو رہا ہے یہ تو بڑی مہلک چیزیں ہیں میرے جیسے میڈیکل کنڈیشن یا ذہنی کنڈیشن کے آدمی کے لیے. ہاں vehemently cut him out. Pause. The new light above my table is a great improvement. دیکھا نا اب دوسری دنیا میں داخل ہو گیا کہ اس نے کہا یہ جو نئی روشنی ہے یہ نئی تجلی ہے اور یہ زبردست ہو گیا. اور with all this darkness around me I feel less alone. کمال ہے یہ. اس کو ذرا سا آپ سمجھیں کہ یہ میر تقی میر کا مصرع ہے. اب آپ کو اس کا جو ایسنس ہے وہ گرفت میں آئے گا. یہ حاصل ہے اب تک کی بے ترتیبی کا کہ with all this darkness around me I feel less alone. اب یہاں دونوں معنی صحیح ہیں، اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے.
کہ میں لیس الون کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ مجھ میں سے ایک کم ہوتا رہتا ہے. میں دو ہوں، اب وہ دوئی جو میری اپنی دوئی ہے وہ بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی الون آدمی ہوتا ہے اپنے آپ سے، دوسروں سے نہیں. وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہاں، پاز ان اے وے. اب یہ پورا فقرہ ہے یہ ان اے وے، یعنی تم نہیں سمجھ سکتے. پاز. آئی لو ٹو گیٹ اپ اینڈ موو اباؤٹ ان اٹ. پہلے تھا فیل اباؤٹ ان اٹ. اب فیل اباؤٹ کیا؟ ان سائڈ اٹ. I love to get up and move about in it, then back here. Then back here to hesitates. اب دیکھا نا، دوسری منزل کا بھی پتہ نہیں ہے. Me. اتنا بڑا دھماکہ ممکن نہیں ہے واقعی. جیسا دھماکہ ہوتا تھا نا farewell to love، ویسا ہی یہ ہے. Then back here to hesitates me. اب ان سب چیزوں پہ تھوڑا سا جیسے احساس وغیرہ ہونے لگے نا کہ یار یہ واقعی بڑی چیزیں ہیں، تو ہمارا دماغ کام کرنے لگے گا. تو می، پاز، گریب. اب یہ دوسری چھلانگ لگا دی. جملہ یہاں پہ پورا ہوا ہے. ہیزیٹیٹس، بیک ہیئر ٹو ہیزیٹیٹس، می. پھر پاز، کہ می بھی ابھی می پر بھی ختم نہیں ہوا. پھر پاز، گریب. اب آپ اس کو تھوڑا سا گھما کے کریں کہ ایک کیڑا اسرار کائنات اور حقائق ذات اور میٹا فزیکل پوری ہائرارکی اور فزکس کا پورا جو میکینکس ہیں ان سب کو جاننا چاہتا ہے. وہ کیڑا جسے مرغیاں کھاتی ہیں، اب وہ اس مہم پہ نکلا ہے اور اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ کہیں میں نے، اب میں 69 کا ہوں، جب میں 39 کا تھا تو میں نے کچھ اپنی دریافتیں محفوظ کی ہیں ٹیپ میں، تو وہ ان دریافتوں کو پہلے ڈھونڈنے کے لیے اتنی مشقت کر رہا ہے. پھر ان میں بڑے مشکل سے اسے وہ اپنی چیز ملتی ہے. پھر بیچ میں اس کو ایک انڈیکیشن ملتی ہے کہ کیلا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. پھر کھانے اور نہ کھانے کا جو انتہائی بڑا مسئلہ تھا وہ اس نے حل کیا. اس کے بعد پھر اسے وہ ملی. پھر کیلے کا مسئلہ آ گیا کہ 3 تو کھا لیے، چوتھا تو کہتا نہیں، چوتھا جو ہے نا وہ میرے معدے سے زیادہ ہے، چوتھا میرے معدے میں. یہ کیڑا کہہ رہا ہے کہ 3 کیلوں کی تو گنجائش تھی، اب یہ 3 کو 3 سے ملا کے دیکھیے، جو ڈبل آر والا 3. سمجھ گئے نا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، اب جو ہے وہ میرے لیے مہلک ہوگا، تو بہتر ہے کہ اب میں پاز کروں، یعنی یہ قصہ طے کر دوں. اب پاز کرنے کے بعد نئی دنیا ہے. آئی لو ٹو گیٹ اپ. I love to get up and move about in it. Move about in it. اس کا کیا مطلب ہوا؟ Moving about in it. نہیں، یہ مطلب تو آپ فرض کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. موونگ ان اٹ ہوگا نا، موونگ اباؤٹ ان اٹ. اس کا مطلب اس نے آگے بتایا ہے اور وہ انتہائی لسانیاتی بصیرت سے بتایا ہے. موونگ اباؤٹ کا مطلب ہے جانا اور واپس آنا. یہ مطلب بیکٹ نے بتایا ہے اور
اور ڈکشنری والوں پہ واجب ہے کہ اسے محفوظ کریں کہ موونگ اباؤٹ ان اٹ دین بیک ہیئر ٹو، کہ میں اس میں گردش کروں پھر واپس پلٹوں، اب پتہ نہیں کس طرف ہاں مجھے کس طرف پلٹنا ہے. اب یہ سب بہت بڑا، اس پہ دار و مدار ہے سب چیزوں کا. تو کہتا ہے ہاں پھر میں اپنے میں واپس آ جاؤں. پھر اپنے پر بھی اس کی تسکین نہیں ہوتی، پھر وہ ذرا سا جھجکتا ہے کہ یار صاف بات کرنی چاہیے. اب ہیزیٹیٹ سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ جھجک رہا ہے یا یہ کر نہیں پا رہا. ہیزیٹیٹ سے زیادہ یہ گمان ہے کہ یہ جھجک رہا ہے کہ ان بیوقوفوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں. کیڑا جو ہے وہ جھجک رہا ہے، تو اب وہ بالآخر کہہ دیتا ہے کہ میں، یعنی می سے کہیں آپ نہ سمجھ لیں کہ میرے جیسا میں، تو اس خوف سے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ کہیں اچک نہ لے جائیں اور اس کے معنی کو گرا نہ دیں. تو وہ بتاتا ہے میں، یعنی میں کیڑا. تو کیڑے میں معنی مکمل ہو گئے، وہ معنی جو انسان نے کرپٹ کر دیے تھے. اب وہ بس وہ ہاں کریپ پاز. اب پاز یہ بڑا پاز ہے، شاید یہ ہے کہ پردہ گر گیا پھر اٹھ گیا، یا بڑا پاز ہے. دا گرین سے سمجھ ہے نا، یہ کریپ کا ہی دوسرا مطلب ہے. ہاں دا گرین. ناؤ واٹ آئی ونڈر ڈو آئی مین بائی دیٹ؟ I mean hesitates. I suppose I mean those things. I suppose I mean those things. ایسا جملہ سنا ہے کبھی؟ یہ ہے سیلف ڈویلٹی. I suppose کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ I suppose I mean those things worth having when all the dust has when all my dust has settled. I close my eyes and try and imagine them. Them کون سا ہے؟ Imagine them worth having when all the dust has. اب یہاں pause ہے، suspense ہے. With all my dust has settled. مطلب حد ہو گئی ہے یہ. پھر یہ صفحہ پڑھ لیتے ہیں پاز تک کا، ہاں، تو ورنہ یار آپ تھک جائیں گے آپ لوگ. پاز. کریپ closes his eyes briefly. Extraordinary silence this evening. جیسے یہ سیر ہو رہی ہے نا، بڑے 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 کائناتی اسرار کھل رہے ہیں، ان اسرار کے انکشاف کے لوکیلز بدل رہے ہیں. مطلب کیڑا آپ کو وہ دکھائے گا. تو ایکسٹریملی سائلنس، ایکسٹرا آرڈینری سائلنس دس ایوننگ. I strain my ears and do not hear a sound. I strain my ears and do not hear a sound. Old Miss McClune always sings at this hour. یار اس کو جیسے ایسا کریں، یہ ایسا ہے کہ جیسے دوربینوں کی مختلف قسمیں ہیں، وہ آپ کے سامنے لائن لگائے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں پہ فٹ ہو رہی ہیں. یہ جملے اس طرح کے ہیں کہ آپ کے آنکھوں کے آگے ایک نئی دنیا، نئی کہکشاں دکھانے والے سے مخصوص دوربین آ رہی ہے، اور وہ منظر دکھا کے پھر دوسرے کے لیے دوسری دوربین آ رہی ہے. یہ فقرے دوربینیں ہیں اور خوردبینیں بھی. سائلنٹ مطلب خاموش. ہاں نہیں، وہ جو ہے نا کہ سائلنس ایکسٹرا آرڈینری ہے. ہاں، اور اس میں نے اپنے کانوں کو کچھ سننے سے بچا رکھا ہے.
روک رکھا ہے. اب آپ بتائیے کہ مکمل خاموشی کو انسنا کرنا بڑی بات ہے. آوازیں نہ سننا تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ انسان اکڑتا ہے کہ اس نے آوازوں کو انسنا کیا. اس بے وقوف کو کیا معلوم؟ خاموشی کو انسنا کیا یعنی خاموشی سننے کی صلاحیت رکھنا اور پھر اگلے سکوت تک ترقی کر کے اس خاموشی کو انسنا کرنا. اب یہ عارفانہ بات ہے. تو بٹ ہاں اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو اولڈ مس میک گلوم جو ہے وہ ہمیشہ اس گھڑی میں گانا گاتی تھی. میک گلوم میں بھی ایک رعایت ہے، گلومینس وغیرہ اس سے ملتی جلتی، مطلب اندازاً کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس لمحے میں یعنی کہ اس گھڑی میں گانا گاتی تھی. اب پیور سائلنس، اولڈ میک گلوم گانا گا رہی ہے اور اس سے سائلنس کی پیورٹی متاثر نہیں ہو رہی. بٹ ناٹ ٹو نائٹ. لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا. سانگس آف ہر گرل ہوڈ شی سیز. ارے ہاں، اب اس میں کوئی ربط آپ کو تجویز کرنا ہے ربط کہ آج رات نہیں، وہ اپنی دوشیزگی کے زمانے کے گانے جو ہے وہ کہتی ہے کہ آج رات نہیں. تو اب اولڈ مس گلوم گاتی تھی، پھر اپنی دوشیزگی کے گانے کے لیے اس نے سمجھا کہ آج کی رات میرے پرانے گانوں کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آج اس نے چھٹی کر لی. اب ہاں، بٹ ناٹ ٹو شی سیز ہارڈ ٹو تھنک آف ہر ایز اے گرل. وہ ازلی عمر رکھنے والی مغنیہ، اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ کبھی لڑکی رہی ہوگی. تو وہ کیا کہہ رہی کہ میں اس زمانے گانے نہیں گاؤں گی. یہ سوچ ہی میں نہیں آتا وہ کبھی لڑکی رہی ہوگی. اب اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض لوگ وقت انہیں گزارتا ہے، بعض لوگ خود کو سنبھالے ہوئے وقت کو گزار دیتے ہیں. یہ دو ٹائپ شخصیتوں کے ہیں. تو ونڈرفل وومن دو، ہاں مطلب کچھ بھی ہو، بہرحال ہے وہ زبردست. کان ناٹ آئی فینسی. تو یعنی کہ زیادہ بڑا رقبہ وجود ہے یہ عورت، کیونکہ یہ ٹائم لیسنس کو پا چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا سفر طے کر لیا ہے. یعنی میری اقلیم معرفت کا زیادہ تر حصہ مجھے حاصل ہو گیا. تو اب آئی فینسی پاز شیل آئی سنگ وین آئی ایم ہر ایج. سبحان اللہ. if I ever am. ذرا غور کیجئے اس کو. اس میں ویسی غیر زمانیت حاصل کر لوں تو کیا میں وہ سرمدی گیت گا سکتا ہوں یا گانا چاہیے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں اس جیسی عمر پا بھی سکوں گا؟ اب یہ سب ممکنات اور مشکلات کا تقابل ہے. اس میں ناممکن کی کوئی جہت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے پا لوں. اگر پا لیا تو کیا گانے کی اجازت مل جائے گی؟ اور پھر وہ کہہ رہے چلو گانے کی اجازت تو مل ہی جائے گی، ظاہر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی عمر پا لوں گا میں. ہاں، if I ever am، یہ عمر تک نہیں ہے صرف. if I ever am یہ فقرہ بھی درست نہیں ہے. مطلب قواعد کی روح سے یہ فقرہ درست نہیں ہے. if I ever am، اگر میں ہو سکا میں، اگر میں اور ہوں کبھی مل سکے، یہ اس کا مطلب ہے
کہ میں پرسنلائز ہو سکا تو اب نو اس کا مطلب نہ یہ ہوگا نہ گانا گانے کی نوبت آئے گی. نو پاز. یہ کیا ہے؟ تنزیہ ہے کہ اگر میں اور ہوں کا فاصلہ میں نے کم کر دیا تو سفر تو پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. میں اور ہوں کا فاصلہ ہی بڑھانے کے لیے تو میں نکلا ہوں. تو ڈیڈ آئی سنگ ایز اے بوائے؟ نو. پاز. ڈیڈ آئی ایور سنگ؟ نو. اب جو نہ کیا نہ کر سکیں گے نہ ہو سکے گا اس سب کو امکانات بنا کے سوالات کی شکل میں پوچھ رہا ہے. حالانکہ ظاہر خود ہی بتا رہا ہے کہ نو. کیا کہنے. ہاں اب یہ اس ایک ٹکڑا مکمل ہو جائے گا اس پیرے پر. پاز. نہیں یہ پیرا تو ہو گیا نا. ڈیڈ آئی ایور سنگ؟ نو. اب اس کو مطلب ہمیں ہر جگہ رک کے اگر ہم کریں اتنی جتنا 1 صفحہ 1.5 صفحہ ہم نے پڑھا ہے ہم ہر جگہ رک کے کریں تو صبح ہو جاتی اس میں. یہ میں سچائی سے کہہ رہا ہوں. 1.5 صفحہ صبح کر دیتا باتوں کی بہت زیادہ تکرار کے بغیر. یہ آدمی ہے. اور یہ ڈیڈ آئی سنگ ایز اے بوائے؟ نو. پاز. ڈیڈ آئی ایور سنگ؟ اب آپ وہ کیا پوچھ رہا ہے وہ گا سکوں گا؟ ہوگا نہیں. پھر پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا نام ہے میں نے کبھی گایا بھی ہے؟ وہ میں جب لڑکا تھا تو گایا ہے میں نے کبھی؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں. اب کیسی لاجیکل ترتیب ہے ایک ماورائے منطق بات کو کہنے کی. ترتیب لاجیکل ہے. یہ کیا ہے کہ یہ جنرل سے پرٹیکولر کی طرف جا رہا ہے. تو اب آخر میں وہ کہتا ہے کہ یار کبھی گایا بھی ہے؟ نہ وہ گا سکیں گے نہ ہم نے گایا لڑکپن میں. تو کبھی گایا بھی ہے؟ اس میں یہ جو ایکسٹرا آرڈر سائلنس دس ایوننگ وہی ایوننگ ہے جو لیٹ ایوننگ ان دی فیوچر. ہاں بالکل یہ وہی ایوننگ لیٹ ایوننگ ان فیوچر مطلب اس سے جڑی. اچھا بیکٹ اور ہاں وہی تو خوبصورتی ہے کہ یہ صیغہ ماضی میں مستقبل کو دیکھ رہا. یہ مستقبل کو ماضی کے صیغے میں بھی دیکھ رہا. اور وہ مطلب بھائی وہ کیا نام ہے بیکٹ اور آئینسکو ان میں انتہائی دقیق ربط ہوتا ہے جو اخبار میں چھپنے والی خبر سے زیادہ مربوط ہے. ہاں یہ نہیں الل ٹپ نہیں ہے یہ سب کو جمع کر دیا ایسے کر کے. یہ انتہائی ہوشیاری سے کرافٹ کیے گئے ہیں. اور اس پہ اس نے یہ بیکٹ بہت محنت کرتا تھا ایک ایک فقرے پر. مطلب اگر یہ کہے گا نیور تو نیور بھی وہ 4 فریزز کو رد کرنے کے بعد نیور لکھتا تھا. بہت محنت کرتا تھا. تو ایسا نہیں ہے. اب ہڈن ربط اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں یہاں تک بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ایک پورا ایسا ورلڈ ویو بن جاتا ہے جس میں وجود کی سب سے بڑی پولیوشن یعنی انسان نہیں ہوگا.